آج اہل سنت کے علماء یا ہمارا اسٹیج بہت جلد فیصلہ کر لیتا ہے اور کسی کو بھی بدعقیدہ ثابت کرنے میں عجلت برتتا ہے۔ پہلے اس سے پوچھا جائے، اس سے تفتیش کی جائے کہ اس کا نظریہ کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے۔ ایک پہلو کو سن کر کسی کے تعلق سے حکم نافذ کر دینا یہ دیانتداری نہیں ہے۔ بہرحال میں اپنی بات شروع کروں، لیکن آپ سے بہت زیادہ خوشی مجھے ملی نہیں، کیونکہ بہت خاموشی سے آپ سن رہے ہیں۔ بس بولنا کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ کیا بولنا ہے؟ کوئی پوچھے کہ آپ کی محفلوں میں ہوتا کیا ہے تو کہہ دیں سبحان اللہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ ہوتا ہے۔ ہر مسجد کا امام ہو یا مسلمانوں کی دعا ہو، وہ یہی رہتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں حسنہ عطا کر اور آخرت میں بھی حسنہ عطا کر، اور عذاب نار سے ہماری حفاظت کر، ہمیں دور رکھ، ہمیں بچا۔ تو آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید نے ایک آیت کریمہ میں دنیا اور آخرت کی دعا عطا کر دی اور کہا دعا یوں کرو کہ مولا ہمیں جب تو دنیا میں حسنہ دے تو آخرت میں نہ بھول جانا، آخرت میں بھی ہمیں حسنہ چاہیے۔ آپ کہیں گے حسنہ کہتے ہیں بھلائی کو، حسنہ کہتے ہیں نیکی کو، حسنہ کہتے ہیں اچھائی کو۔ بس آپ ذہن میں رکھیں، اسٹیج والے سب جانتے ہیں، آپ کو بتانے کے لیے اسٹیج لگایا گیا۔ تو آپ اہل بیت کے تعلق سے محفل دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن مجھے اہل بیت والا عشق، وہ انداز، وہ محبت آپ میں نظر نہیں آیا، نظر نہیں آیا۔ ایسے لوگ اہل بیت کے شیدائی یا دیوانے ایسے نہیں رہتے، بلکہ جب وہ علی کا نام سنے، جب وہ بی بی زہرا کا نام سنے، جب حسنین کریمین نیجرین کا نام سنے تو ان کے چہرے سے عشق اہل بیت ظاہر ہونا چاہیے۔ تو مجھے تو ایسے چہرے نظر نہیں آ رہے ہیں کہ بات کی جائے۔ ہاں، اسٹیج والوں کی وجہ سے بات کی جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ کہاں تک ساتھ دیتے ہیں اور وفا کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ دعا کرو اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں حسنہ عطا کر۔ اب اگر کوئی کہے حسنہ کہتے ہیں نماز کو، حسنہ کہتے ہیں روزہ کو، حسنہ کہتے ہیں زکوٰۃ کو، حسنہ کہتے ہیں حج کو، حسنہ کہتے ہیں اعمال صالحہ کو، تو ٹھیک ہے، ہم اس سے انکار بولیں بھائی، بولیں ذرا، بات بعد میں کر لیں گے، تقریر کے بعد جتنا تبصرہ کرنا ہوگا کر لیں گے، لیکن یہاں پہلے سن تو لیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں چلو گھر پہ موبائل پہ آرام سے سنیں گے، لیکن جلسے میں بات کریں اور ٹائم پاس کریں، جلسے میں سنیں غور سے۔ اگر ان سب چیزوں کو آپ حسنہ قرار دیتے ہیں تو ہم بھی انکار نہیں کرتے۔ نماز حسنہ کا حصہ ہے، روزہ حسنہ کا حصہ ہے، زکوٰۃ حسنہ کا حصہ ہے، طواف کعبہ یعنی حج بیت اللہ حسنہ کا حصہ ہے، تمام اعمال صالحہ حسنہ کا حصہ ہے، لیکن قرآن خاموش نہیں ہے۔ قرآن تو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ۔ آخرت میں نہ نماز ہے، آخرت میں نہ روزہ ہے، آخرت میں نہ زکوٰۃ ہے، آخرت میں نہ حج بیت اللہ ہے، نہ کوئی عمل ہے، تو پھر بتاؤ یہ کون سا حسنہ ہے جو دنیا میں بھی مانگا جا رہا ہے اور آخرت میں بھی مانگا جا رہا ہے؟ اور اللہ کہتا ہے اگر صرف دنیا میں حسنہ لوگے اور آخرت میں محروم ہو جاؤ گے تو سنو عذاب نار میں ڈال دیے جاؤ گے، اور اگر یہ دونوں جگہ حسنہ کے مستحق ہو گئے تو آخرت میں عذاب سے محفوظ ہو جاؤ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اچھا، حسنہ میں 4 حرف ہیں، کتنے؟ ہا، سین، نون، پھر چھوٹی جو ہا آپ بولتے ہیں وہ حسنہ۔ کتنے حرف ہو گئے؟ حسنہ۔ اور یہ چاروں حسنہ ایک ذات سے نکلے،
ایک ذات سے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محمد کا کردار اور محمد کی آغوش میں جو چادر تطہیر میں آ گئے وہی تو حسنہ ہے۔ ہلو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، پائیدان اہل بیت کانفرنس، پائیدان اہل بیت کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ بیت اللہ ہم نے بنایا، بیت اللہ ہم نے بنایا، اور کن دو نبیوں نے بنایا آپ اچھی طرح جانتے ہیں، خلیل اور ذبیح نے مل کے بنایا، باپ بیٹے نے مل کے بیت تیار کیا۔ کیا تیار کیا؟ بیت تیار کیا، اور اللہ کہتا ہے مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ ہے، لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ ہے، لوگوں کے لیے امن و امان اور ثواب کی جگہ ہے۔ لوگ آئیں گے یہاں تو ان کو ثواب ملے گا۔ کیا ملے گا؟ لوگ آئیں گے یہاں احرام باندھ کر ان کو ثواب دیا جائے گا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا، جب لوگ بیت اللہ جائیں گے تو ان کو ثواب ملتا ہے، اور جب لوگ اہل بیت کی طرف آئیں گے ان کو ایمان ملتا ہے۔ ان کو ایمان ملتا ہے۔ اے ابراہیم، اے اسماعیل، تم دونوں طواف کرنے والوں کے لیے اور طواف اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھنا، میرے گھر کو صاف رکھنا۔ ان طہیرا بیتیا، میرا گھر، میرا گھر یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا بیت ہے۔ اب ذرا غور سے سنیں، اے ابراہیم، اے اسماعیل، تم میرے گھر کو تمام آنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھنا، صاف ستھرا رکھنا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جس کو نبی، خلیل اور ابراہیم مل کر صاف ستھرا رکھے اسے بیت اللہ کہتے ہیں، اور جس کو اللہ صاف کرے اسے اہل بیت۔ بے شک، زندہ باد، زندہ باد، واہ واہ ماشاءاللہ۔ اچھا، ایک دو آیت اور ہے جو میں سناؤں آپ کو، اور پھر اجازت چاہوں گا۔ 12:30 تک انشاءاللہ بات ختم کی جائے گی۔ میں نے بہت جلدی کیا ہے حسنہ کی وضاحت میں، حسنہ کی وضاحت میں، کیونکہ آپ کا ذوق شوق بڑھانے کے لیے اس سے پہلے جو خطیب نوجوان نے آپ کے سامنے وعظ کیا وہ آپ کو بیدار کرنے کی بہت کوشش کی۔ اللہ ان کے ذوق شوق میں اور اضافہ کرے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کہتا ہے، کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون۔ بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اور آج کل جو جلسوں میں آپ بیٹھتے ہیں تو سبحان اللہ ضرور بولا کریں۔ اگر منہ خالی ہو، صاف ستھرا ہو تو ذرا پھر سے بولے زور سے سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے جو حسنہ لے آئے گا اس کے لیے خیر ہے،
میرے پاس جو حسنہ لے کر آئے گا، کہاں سے لے کر آنا ہے؟ وہاں جا کے سیاست نہیں کرنی، وہاں جا کے ایریا نہیں بدلنا، وہاں پہ کسی طرح کا مکر و فریب کام نہیں آئے گا۔ اللہ کہتا ہے دنیا سے تمہیں لے کر آنا ہوگا۔ یہ حسنہ دنیا سے لے کر آنا ہے، اور جو لے کر آئے گا اس کے لیے خیر ہے، اس کے لیے خیر ہے۔ اور قرآن سنے وَهُمْ مِنْ فَزَعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اس دن وہ لوگ گھبرائے ہوئے نہیں ہوں گے، امن میں ہوں گے، سیف ہوں گے۔ کون لوگ؟ وہ حسنہ، جو صاحبان حسنہ ہیں، وہ ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، ان کی ہو رہی ہے جن کے ہاتھ میں حسنہ ہے، جن کے ایمان میں حسنہ ہے۔ وہ لوگ جب قیامت کے دن میدان میں آئیں گے، وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، وہ گھبراہٹ میں نہیں، امن میں ہوں گے۔ وہ کیسے ہوں گے؟ امن میں ہوں گے۔ ابھی تک بات واضح نہ ہو سکی تو میں اور ایک آیت پڑھوں آپ کے سامنے۔ قرآن کہتا ہے یوم ينفخ فی الصور ففزع، توجہ ہے، پیچھے والے سارے لوگ بولیں توجہ ہے، سبحان اللہ۔ یوم ينفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ وکل اتوہ داخرین۔ قیامت کے دن سور پھونکی جائے گی، قیامت کے دن سور پھونکی جائے گی، ففزع، لوگ گھبرا جائیں گے۔ یوم ينفخ فی الصور ففزع من فی السماوات، اور یہ سور کی آواز کہاں سے آئے گی؟ آسمان سے۔ تو جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ سب گھبرا جائیں گے۔ ومن فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے یہ سب غش کھا کے گر جائیں گے۔ آسمانوں میں جتنے ہیں، زمین میں جتنے ہیں، سور کی آواز سن کر گھبراہٹ میں غش کھا کے بے ہوش ہو جائیں گے۔ جتنے آسمانوں میں اور جتنے زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ آپ نے اردو کتابوں میں یا علماء سے یہی سنا ہوگا کہ سور کی آواز سے لوگ کیا ہو جائیں گے؟ بے ہوش ہو جائیں گے۔ لیکن قرآن مزید اعلان فرماتا ہے الا من شاء اللہ، سوائے ان کے، یعنی سب تو بے ہوش ہوں گے جتنے آسمان میں اور جتنے زمین میں، سوائے ان کے جن کو اللہ چاہتا ہے، جن کو اللہ چاہتا ہے وہ بے ہوش نہیں ہوں گے، وہ گھبرائیں گے نہیں۔ تو اب کوئی جماعت آئے گی آپ کے سامنے، وہ تو کہتی ہے کہ ہمیں اللہ چاہتا ہے، ہمیں اللہ چاہتا ہے، چاہے دیوبندی ہوں وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ چاہتا ہے، چاہے وہابی ہوں وہ بھی کہتے ہیں ہمیں اللہ چاہتا ہے، چاہے رافضی ہوں وہ بھی کہتے ہیں ہمیں اللہ چاہتا ہے۔ ہر جماعت والے، ہر فرقے والے سب تو یہی کہتے ہیں ہمیں اللہ چاہتا ہے، لیکن اصول ذرا غور سے سنو، غور سے پڑھو، جن کو اللہ چاہتا ہے۔ تم اللہ کو چاہتے ہو، تم اللہ کو چاہتے ہو، یہ تم کہتے ہو، لیکن فیصلہ تو اس دن ہوگا کہ اللہ کن کو چاہتا ہے، اللہ کن سے محبت کرتا ہے، اللہ کن سے الفت کرتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ، اللہ تو اہل بیت کو چاہتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تو اہل بیت کو چاہتا ہے، اہل بیت سے الفت رکھتا ہے، اہل بیت کو چاہت سے نوازتا ہے، اہل بیت کو اپنی قربت دے رکھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ اہل بیت کی شان اللہ نے بیان کی ہے۔
ہے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، مرفوعاً ان سے حدیث مروی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں شجرہ ہوں، میں ایک درخت ہوں. غور سے سنیں، میں ایک درخت ہوں، فاطمہ اس درخت کی ٹہنی ہے، فاطمہ ٹہنی ہے، اور علی شگوفہ ہے، علی شگوفہ ہے، اور حسن و حسین اس درخت کے پھل ہیں، حسن و حسین پھل ہیں. اور جتنے لوگ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، جتنے لوگ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، یہ سب کے سب اس درخت کے پتے ہیں. نبی شجرہ، فاطمہ ٹہنی، علی شگوفہ، حسنین کریمین نیرین، اس درخت کے پھل. اور جتنے عشاقان اہل بیت، غلامان اہل بیت، جتنے دیوانے ہیں اہل بیت نے اور میرے نبی نے انہیں نظر انداز نہیں کیا. اعلان فرماتے ہیں یہ سب کے سب اس درخت کے ہرے بھرے پتے. زندہ باد زندہ باد. حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا آپ کہتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں مولا علی کہتے ہیں میں، فاطمہ، حسن و حسین جائیں گے، اور جتنے لوگ جمع ہوں گے ہم اہل بیت کی محبت پر متفق ہوں گے، وہ سب کے سب اکٹھا ہمارے ساتھ رہیں گے. نَأْكُلُ وَنَشْرِبُ حَتَّى يُفَرِّقَ بَيْنَ الْعِبَادِ، ہم سب اکٹھے بیٹھ کر کھائیں گے اور پیئیں گے سبحان اللہ. جب تک حساب و کتاب نہ ہو جائے اس سے پہلے تک سب کے سب جتنے اہل بیت کے شہدائی اور غلام ہیں وہ مارے آخرت کے میدان میں نہیں پھریں گے، بلکہ وہ تو کھاتے اور پیتے رہیں گے. اب وہاں اللہ کیا کھلائے گا کیا پلائے گا یہ وہ جانے، اور اس کے محبوب جانے وہ کیا کھلائے گا پلائے گا. ارے سارے لوگ جب پلسرا سے کٹ کر نیچے گر رہے ہوں گے، کوئی دوزخ کا ایندھن بنا ہوگا، کوئی مواد اور عذاب علیم میں گرفتار ہوگا. ایسے ماحول میں، ایسی گھڑی میں، ایسے میدان محشر میں غلامان اہل بیت اپنے نصیبے پر ناز کریں. وہ مارے نہیں بلکہ پنجتن پاک یعنی حسنہ والوں کے ساتھ. زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اہل بیت، ذکر اہل بیت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پتہ چلا ساری زندگی اہل بیت سے محبت کی، لیکن اہل بیت سے محبت اپنے مزاج اور اپنی عادت و اطوار کے اعتبار سے نہ کریں. جیسے اہل بیت چاہتے ہیں ویسے کریں. جیسے اہل بیت کا معاملہ ایسا ہے کہ انہوں نے بے پناہ قربانیاں دی. کربلا آپ کے سامنے، کربلا کے بعد بھی بہت بڑی قربانی کا نام حضرت امام زین العابدین ہے اور حضرت بی بی زینب. ان دو شخصیتوں نے امام عالی مقام کے مشن کو انجام تک پہنچایا. یزیدیت کو فیس کرنے والی دو ذات گرامی، ایک حضرت عابد بیمار اور ایک حضرت بی بی زینب. ان دو شخصیتوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. اور آج جو حدیث پاک، جو ارشاد رسول ہم تک پہنچا یا ہم نے جو ان علوم کو حاصل کیا، یہ اس میں امام زین العابدین کا بڑا اہم رول ہے، بڑا اہم رول ہے. کیونکہ محدثین رات کی تاریکیوں میں جا کر اگر کسی سے علم حدیث لیتے تھے تو وہ حضرت امام زین العابدین تھے. لیکن جب وہ مروی کرتے، جب اس حدیث کی تخریج کرتے، جب وہ اپنی کتاب میں جگہ دیتے تو بنو امیہ اور بنو عباسیہ خلفاء کے ڈر سے سوچتے کہ
کہ ہم تو قتل کیے جائیں گے اور حدیث بھی رد کر دی جائے گی اگر ہم نے امام زین العابدین کا نام لکھ دیا تو، اس لیے وہ دوسرے محدث کا استعمال کرتے، دوسرے تابعی کا استعمال کرتے اور پھر حدیث دوسرے کی طرف منسوب کر دیتے۔ پتہ یہ چلا دوستوں کہ حضرت امام زین العابدین جو مدینے میں جا کر آباد ہوئے، آباد ہونے کے بعد آپ نے علم محمدی کو اور علم دین کو اس قدر فروغ دیا، یعنی حضرت سعید بن مسیب جو مسجد نبوی کے خطیب و امام تھے، وہ بھی اگر کسی کے مرید تھے تو وہ امام زین العابدین کے مرید تھے۔ یزید کی موجودگی میں اس کے تخت و تاج کو جس نے زمین بوس کیا، نست و نابود کر دیا، جس نے مقام اہل بیت کو پھر سے دنیا میں اجاگر کیا، جس نے اسوۃ الحسنہ کا پرچم بلند کیا، جس نے عشق رسول کا جام لوگوں کے سینوں میں اتارا، جس نے علی کے مرتضیٰ کی شجاعت اور ان کی ولایت گھر گھر تک پہنچایا، جس نے بی بی زہرا کی طہارت اور تقدس کا حیا اور لحاظ بتایا، جس نے حسنین کریمین نیرین کے مقامات اور ان کی قربانیاں اور ان کے اثار نوجوانوں کے سینے میں اتارا۔ وہ کوئی ذات کوئی اور نہیں، ہمارے اور آپ کے عابد بیمار حضرت امام زین العابدین ہے۔ تو پتہ چل گیا اے سنیوں، تمہیں کسی اور مکتبہ فکر میں، کسی اور محفل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے اسٹیج پر آج بھی اہل بیت اطہار سلامت ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، واہ واہ سبحان اللہ۔ ہمیں کسی سے خیرات لینے کی ضرورت نہیں، ذکر اہل بیت کے لیے یا محاسن اہل بیت کے لیے، یا حد تو یہ ہے کہ آپ جب ان کی تقریریں سنیں گے تو زیادہ تر ہماری کتابوں سے وہ کوڈ کرتے ہیں، ہمارے محدثین کا استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اپنے نوجوان بچوں کو اہل بیت کے بارے میں بتا نہیں پاتے۔ تو اس لیے دوستوں، اہل بیت اطہار نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ نماز کبھی نہ چھوڑیں، سچ کا دامن ہمیشہ تھامے رہیں، سچائی پر قائم رہیں، ولیوں کا احترام کریں، ساری مسندیں اور سارے مشائخ، سارے اولیاء کی کڑی جہاں سے جڑی ہوئی ہے وہ مولا علی مشکل کشا، مولا علی مشکل کشا۔ تو آپ اندازہ تو لگائیں، آپ جب قرآن مجید نے کہا جب سور پھونکی جائے گی تو سارے لوگ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے سوائے ان کے جن کو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ کس کو چاہتا ہے؟ اپنے پیارے محبوب کو چاہتا ہے، مولا علی شیر خدا کو چاہتا ہے، بی بی فاطمہ زہرا کو چاہتا ہے، امام حسن مجتبیٰ کو چاہتا ہے، امام حسین شہید اعظم کو چاہتا ہے۔ ان کو جب چاہتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ حضور کی جلوہ گری، حضور کی جلوہ گری مقام محمود پر، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے محبوب ان قریب میں تجھے اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اس وقت تک دیتا رہوں گا جب تک کہ تو راضی نہ ہو جائے، تو راضی نہ ہو جائے۔ وَلَسَعَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ آپ کا رب آپ کو مقام محمود جہاں پر ساری حمد جمع کی جائے گی وہ جگہ میں آپ کو عطا کروں گا۔ آپ کے ہاتھ میں لواء الحمد، حمد کا جھنڈا ہوگا۔ تو آپ دیکھیں آخرت کا میدان، میدان محشر سب کے لیے مصیبت، سب ایک دوسرے سے راہ فرار اختیار کیے ہوں گے، سب پریشان حال ہوں گے، لیکن قربان جائیں ان مقام، ان ذوات قدسیہ پر جن کے ہاتھ میں جھنڈا۔ حضور فرماتے ہیں علی تو لوگوں کو، میرے غلاموں کو، اپنے دیوانوں کو جام کوثر پلا رہا ہوگا، جام کوثر پلا رہا ہوگا۔ اور بی بی فاطمہ زہرا پالکی میں بیٹھ کر آئیں گی اور کہا جائے گا غدو ابصارکم، اے اہل محشر اپنی نگاہیں نیچی کر لو، محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری آ رہی ہے۔ تو سب وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، سب کے سب جتنے لوگ ہیں ان کو قبروں سے نکال کر کوئی گھسیٹ کر پہنچایا جائے گا، کوئی دوڑتا ہوا پہنچے گا، کوئی یہ نہیں کہے گا جانے دو آج دل نہیں کر رہا میں نہیں جاؤں گا،
آج ریسٹ کرنے کا موڈ کر رہا، ایسا چلے گا نہیں، آج بہت تھک گیا ہوں، میدان محشر نہیں جاؤں، ایسا ہے کیا؟ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، نکال نکال کر گھسیٹ کر پہنچایا جائے گا۔ کچھ بندے تیزی سے دوڑ کر پہنچ جائیں گے، کچھ گھوڑے پر سوار ہو کر جائیں گے، لیکن یہ اہل بیت ہیں جن کو تیز رفتار سواریاں دی جائیں گی، شان و شوکت سے پہنچایا جائے گا، ان کی عظمت، ان کے وقار اور ان کے معیار کا لحاظ رکھا جائے گا۔ ارے اللہ کی چاہت کا نام حسنہ ہے، یہ اہل بیت ہیں، اہل بیت۔ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ نے خوب خوب انہیں پاک کر دیا ہے، ستھرا کر دیا ہے۔ کوئی ایسی صفت ان کے اندر نہیں ہے کہ کوئی انہیں دیکھ کر ناپسند کرے۔ بے ایمان، خبیث، منافق یزید ہوگا وہی ناپسند کرے گا، ہلکا سا بھی جس کے دل میں ایمان ہے وہ ناپسند نہیں کر سکتا۔ یہ اہل بیت اطہار ہیں جن کو حضرت ابو بکر صدیق کاندھے پر بٹھا کر حسنین کریمین کو بازار میں ٹہلائیں۔ جب یہ دونوں شہزادے جب مسجد میں آئیں، اپنے نانا تک پہنچنا چاہیں تو صحابہ سے وہ مسجد بھری پڑی رہتی تھی، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب سرخ لباس پہن کر گرتے کبھی اٹھتے اور صفوں کو چیرتے ہوئے، آپ بتائیں جب بڑے بڑے لوگ اور صفوں میں شانہ بشانہ ہو کر کھڑے ہو جائیں یا بیٹھے رہیں تو بتائیں چھوٹے چھوٹے بچے کیا امام تک پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، پہلی صف سے لے کر آخری صف تک، آخری صف سے لے کر پہلی صف تک یہ سب کے سب حسنین کریمین سے پیار کرنے والے تھے۔ جب یہ مسجد میں داخل ہوتے تو صحابہ جگہ چھوڑتے جاتے اور یہ دونوں شہزادے بڑھتے چلے جاتے اور انہیں دیکھا جاتا، یہ جو شہزادے ہیں یہ جنت کے پھول ہیں، یہ جو شہزادے ہیں یہ جنت کے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ جو شہزادے ہیں ان کا نام اللہ رکھے، یہ جو شہزادے ہیں نبی انہیں چومے۔ ایک دن رات میں حضرت ابو ہریرہ کو بی بی زہرا نے بھیجا، جاؤ میرے شہزادوں کو ان کے نانا کے وہاں سے لے کر آؤ۔ جب حضرت ابو ہریرہ پہنچے نا تو کہا حضور ان شہزادوں کو لے جانے کا وقت آ گیا، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ تو میرے نبی نے کہا لے جاؤ شہزادوں کو، لیکن اندھیرا بہت ہے، تاریکی ہے، بالکل ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ تیز بجلی چمکی۔ توجہ ہے، بات ختم کریں، ابھی 5 منٹ اور ہے، اور برداشت کر لیں 5 منٹ، زور سے بولیں سبحان اللہ۔ دونوں شہزادے کیسے جائیں گے؟ اندھیرا ہے، اندھیرا۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم اتنی تیز بجلی چمکی کہ روشنی پھیل گئی، اور میں نانا کے گھر سے نواسوں کو لے کر فاطمہ زہرا علی مرتضیٰ کے گھر تک لے کر جب تک پہنچ نہیں گیا، روشنی باقی رہی، چمکتا رہا پورا ماحول۔ تو دنیا والوں کو بتا دو یہ بجلی کی چمک بھی کسی کے لیے ہے تو وہ اہل بیت کے لیے ہے، یہ آسمان کے ستارے کسی کے لیے ہیں تو وہ اہل بیت کے لیے ہے، یہ شمس و قمر میں جو روشنی ہے یہ اہل بیت کے لیے، یہ زمین کی خوشحالی اور یہ زمین کی رنگینیاں یہ اہل بیت کے لیے ہے۔ اسی لیے بیگم شاہ وارسی نے جو کہا ہے سچ کہا ہے کہ یہی تو ہے مقصود کائنات۔ مقصود کائنات کا مطلب معلوم ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ کائنات نہ بناتا۔ یہ کائنات کی مقصود ہیں، مطلوب ہیں، محبوب ہیں، ان کی بغاوت کائنات کی بغاوت ہے، ان سے بغض، ان کا بغض سینے میں رکھنا کائنات سے منحرف ہو جانا ہے، اللہ رسول کو راضی کرنا ہے، تو ان 4 سے محبت واجب ہے۔ تو حسنہ پتا چلا کہ اگر جو مصلی پر بیٹھ کر دعا کی جا رہی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ،
دنیا میں بھی ہنسنا چاہیے، اور اگر ساری زندگی ہنسنا رہا ساتھ میں اور خاتمہ کفر پر ہو جائے، خاتمہ کفر پر ہو جائے تو پھر دنیاوی ہنسنا کا کیا مطلب؟ تو اللہ نے کہا اس ہنسنا کی ضرورت صرف دنیا تک نہیں ہے، وہاں بھی یہ ہنسنا چاہیے۔ تو کہا کہ آخرت میں بھی ہنسنا دے، دنیا میں بھی ہنسنا دے۔ تو پھر جب یہ دونوں جہان میں ہنسنا مل گیا تو پھر کہیں بھی پھنسنا نہیں ہوگا، بس ہر جگہ بچنا ہی بچنا ہوگا۔ اور کچھ لوگ ہیں جو خوب عبادت کر کے بھی وہ پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے پاس یہ دونوں جہان کا ہنسنا نہیں ہے۔ ان کا دامن بھی ہو، ان کا کردار بھی ہو، ان کی محبت بھی ہو، ان کی اطاعت بھی ہو، ان کا عشق بھی ہو، ان کی راہ بھی ہو۔ یہ جب نماز پڑھنے پر آ جائیں تو اگر پیر سے تیر بھی نکال لیا جائے تو انہیں پتہ نہیں چلتا۔ تو ایسی نماز لے آؤ، ایسی نماز لے آؤ، یہ جب سجدے میں آ جائیں موڈ بنا لے کہ سجدہ کرنا ہے اور گردن بھی کاٹ لی جائے تو یہ سجدہ نہیں چھوڑتے۔ تو ایسا سجدہ بھی لے آؤ، بس زبان سے یا حسین کہہ لینا کافی نہیں ہے، ان کا جوش بھی لے آؤ، دینی استقامت بھی لے آؤ، صبر بھی لے آؤ، تحمل بھی لے آؤ، رضائے الہی کے حصول کے لیے اپنے گھر بار جان مال کی قربانی کا جذبہ بھی لے آؤ۔ جب ان جذبات کا احترام اور ان پر ہم چلنے لگیں گے تو وہ دن دور نہیں کہ ہمیں جب دیکھا جائے گا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ ہندی مسلمان ہے یا کہیں اور کا مسلمان ہے، بلکہ سب کہتے ہوئے نظر آئیں گے یہ حسینی مسلمان، حسینی اسلام کی ضرورت ہے، حسینی مسلمان بننے کی ضرورت۔ کیونکہ دوستوں آج مسلمان جھوٹ بولتا ہے، آج مسلمان دغا دیتا ہے، آج مسلمان قرآن سے دور ہے، آج مسلمان نماز سے دور ہے، آج مسلمان صحیح اسلام سے خالی ہے، بس دکھاوے میں وہ مسلمان بنا بیٹھا ہے۔ اوریجنل اسلام چاہیے تو کربلا سے لینا ہوگا، امام حسین سے لینا ہوگا، کیونکہ حسین سے لینا ہوگا، کیونکہ حسین کسی کے پشت پر بیٹھا ہے تو وہ احمد مختار ہے، کسی کی زلف کو تھاما ہے تو وہ زلف واللیل اذا سجا ہے، کسی کے رخسار کو چوما ہے تو وہ چہرہ والضحیٰ ہے۔ تو بے پناہ اہل بیت سے محبت کریں، اور مخالف کبھی کبھی تانا دیتے ہیں کہ مریدوں کو ان لوگوں نے پکڑ لیا، پیروں کو چھوڑ دیا۔ تو ہمیشہ مخالف جھوٹ نہیں بولتا ہے، کبھی کبھی سچ بھی بولتا ہے، کبھی کبھی سچ بولتا ہے۔ تو اس لیے دوستوں اہل بیت اطہار سارے پیروں کے پیر ہیں، سارے پیروں کے پیر ہیں، سارا سلسلہ، ساری نسبتیں، سارے رشتے ان پر نثار اور قربان ہیں۔ تو اس لیے مصلی پر امام کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، عذاب نار سے تبھی بچو گے جب اہل بیت کا دامن دونوں جہان میں ہو، دونوں جہان میں درکار ہے، ضروری ہے۔ تو تمام صحابہ کا بھی یہی پیغام ہے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے، تمام ائمہ، تمام محدثین، تمام مشائخ، تمام اسلاف کا یہی پیغام ہے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس محفل کو ہر سال اللہ اور بہتر سے بہتر بنائے۔ تمام سادات کرام، علماء اور تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالی اہل بیت اطہار کے صدقے میں ان کی تمام جائز مرادوں کو پوری فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔